شہر دیوبند کی نامور علمی شخصیت، ممتاز عالم دین، مشہور مصنف، محقق، سینئر صحافی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، دارالکتاب دیوبند کے مالک، ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر، معہد عائشہ صدیقہ للبنات دیوبند کے بانی اور درجنوں دینی و تعلیمی اداروں سے وابستہ عظیم ہستی حضرت مولانا ندیم الواجدی 14 اکتوبر سن 2024 بعد نماز عشاء امریکہ کے شکاگو شہر میں رحلت فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا ندیم الواجدی 23 جولائی سن 1954 کو اتر پردیش کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم مولانا واجد حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل گجرات کے شیخ الحدیث اور ملک کے بزرگ عالم دین تھے۔ مولانا ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی، اس کے بعد مفتاح العلوم جلال آباد گئے اور سن 1974 میں دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کی۔ مولانا ندیم الواجدی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد کئی حالات کا سامنا کیا اور ایک کامیاب تاجر اور ناشر کتب کی حیثیت سے مقبول ہوئے۔ مولانا بے پناہ صلاحیت کے مالک تھے، خاص طور پر اردو زبان و ادب کو انہوں نے اپنی شناخت اور پہچان بنائی۔ زمانہ طالب علمی سے ان کے مضامین معتبر اخبارات اور رسائل میں چھپنے لگے۔ عزت، شہرت اور دولت کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا کے اکلوتے فرزند ممتاز فاضل دارالعلوم دیوبند مفتی ڈاکٹر یاسین ندیم الواجدی اس وقت عالمی سطح پر مسلم نوجوانوں میں بے حد مقبول اور پسندیدہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا ندیم الواجدی کی توجہات اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ مولانا ایک بافیض عالم دین تھے۔ دارالکتاب میں بیٹھ کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے سینکڑوں طلباء کو علمی دنیا میں متعارف کروایا اور ہر ممکن مدد اور رہنمائی کی۔ مولانا ندیم الواجدی ایک اصول پسند اور وقت کے بے حد پابند انسان تھے۔ معاملات اور لین دین میں صاف ستھرے تھے۔ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بھی لکھنے پڑھنے کو کبھی نہیں چھوڑا اور زندگی کے آخری ایام تک لکھنے کا معمول جاری رکھا۔ مولانا صرف اخبارات میں نہیں لکھتے تھے بلکہ ان کی درجنوں علمی و تحقیقی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ صاحب علم و فن تھے اور علمی سرمایہ کو جمع کرنے میں کتنا مصروف عمل تھے۔ انہوں نے دیوبند جیسے شہر میں رہتے ہوئے کسی ادارے سے وابستہ ہوئے بغیر علمی اور تجارتی دنیا میں ایک پہچان بنائی جو آسان نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے عالم دین کے ساتھ خوش اخلاق شخصیت کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل اور کوششوں سے کامیابی کی اس منزل کو پایا تھا۔ کئی مواقع پر اپنے زمانے طالب علمی اور ماضی کو یاد کر کے افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ جب یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ باحیات تھے، انتخابی گہما گہمی کے دوران ایک دن کسی کے پاس لکھنؤ سے ایک سینئر صحافی کا فون آیا۔ کہنے لگے ملائم سنگھ دیوبند کے کسی مولانا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف کے کئی ذمہ داران سے رابطہ کیا لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے مولانا ندیم الواجدی کے یہاں پہنچ کر کہا کہ ملائم سنگھ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہیں یقین نہیں ہوا لیکن بات چیت کے بعد بہت خوش ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ملائم سنگھ نے اپنے بیٹے اکھلیش یادو کو دیوبند بھیجا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ سیاسی اور سماجی حلقوں میں بھی مولانا مقبول تھے اور انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سیاست سے دوری کے باوجود بھی کئی نامور سیاستداں مولانا سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مشوروں سے فیضیاب ہوتے تھے۔ محترم دوستو، مولانا ندیم الواجدی کی رحلت یقیناً علمی دنیا کے لیے کسی عظیم خسارے سے کم نہیں۔ وہ صحافتی دنیا میں دیوبند کے ترجمان تھے۔ فکر دیوبند اور اکابرین کی نظریات کو نئی نسل تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ وہ ایک دور اندیش اور منجھے ہوئے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی انسان تھے۔ ان کی تحریروں میں چاشنی تھی۔ معلوماتی ہونے کے ساتھ علمی اور تحقیقی ہونے کی وجہ سے مولانا کے مضامین کو علمی حلقوں میں خوب پسند کیا جاتا تھا۔ اردو صحافت میں مولانا نے دیوبند کو ایک نئی شناخت دی اور اپنی تحریروں سے بہت سی غلط فہمیوں اور مسلکی تنازعات کا خاتمہ کیا۔ مشہور صاحب قلم مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب
अपने लोग में मौलाना नदीम उल वाजिदी के हवाले से लिखा है कि मौलाना नदीम उल वाजिदी ने जिस दौर में लिखना शुरू किया वो दौर बड़ों का इंतहाई अरूज का दौर था। उस जमाने में किसी नौवारिद का इस मैदान में दाखिल होना और इस अंदाज में दाखिल होना कि बड़े भी उसके मुतरिफ हों, ये एक खुदाई इनाम है और ये एक नेमत है जो हर किसी का हिस्सा नहीं बनती। मौलाना ने अपनी निगारिशात से इब्तिदा ही में चौंका दिया था और फिर कदम बकदम वो एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गए जहां अब देवबंद में किसी दूसरे की रसाई मुमकिन नहीं है। मौलाना नदीम उल वाजिदी देवबंद में पैदा हुए और मौका मिलने के बावजूद भी अमेरिका जैसे मुल्क की शहरियत हासिल करने के बजाय पूरी जिंदगी देवबंद में गुजार दिया और अपने शहर में रहने का हक अदा कर दिया। वो अपने बेटे मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिदी से अमेरिका मिलने गए हुए थे, वहीं तबीयत अलील हुई और हार्ट के ऑपरेशन के बाद तबीयत में बेहतरी आने के बाद फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हमेशा हमेश के लिए हम सब से जुदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी नमाज जनाजा अमेरिका के शिकागो शहर में बाद नमाज ज़ुहर अदा की गई और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।